हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेक करना चाहा उम्मत का हाल क्या है। एक जंगल से गुजर रहे थे। हज़रत फारूक आज़म कहते थे मुझे अल्लाह की ज़ात से इतनी मोहब्बत और अल्लाह की ज़ात पर इतना एतमाद है, इतना एतमाद है, अगर क़यामत के दिन ऐलान होगा सारे जहन्नम में एक जाएगा जन्नत में, मुझे यकीन है कि मैं होऊंगा वो। अच्छा, क्या लगा मुझे अल्लाह का डर इतना है, अगर क़यामत में ऐलान होगा सारे जन्नत में एक जहन्नम में, मुझे डर है मैं ही ना हूँ। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीब गरीब इंसान इस कायनात में पैदा हुए हैं। अल्लामा शिबली एक बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, बहुत बड़े राइटर, सर सैयद अहमद ख़ान के शागिर्दों में से थे और उर्दू तारीख़ का समझिए इमाम है वो अल्लामा शिबली। उन्होंने किताब लिखी है अल फारूक, हज़रत फारूक आज़म के हालात ज़िंदगी। उसका आखिरी पेज कश्मीर में लिखा है। अल फारूक नाम की किताब अल्लामा शिबली ने लिखी, उसका आखिरी पेज उन्होंने कश्मीर में बैठकर लिखा है और वह आखिरी पेज अजीब है, उसमें लिखा भी है शिबली बमकाम कश्मीर। मैंने बहुत दफ़ा मालूमात करने की कोशिश की कि अल्लामा शिबली कहाँ थे यहाँ। जैसे अल्लामा इकबाल कश्मीर आए हैं तो कभी कभी जो इकबालियात के माहिरीन हैं वो गौर करते हैं, मालूमात करते हैं कि अल्लामा इकबाल कहाँ कहाँ रहे हैं। तो खैर इसी तरह से अल्लामा शिबली कश्मीर में कहाँ रहे वो तो पता नहीं चला। कोई बसपुरा में कोई शख्स था, उसने उनको ठहराया था। और अल्लामा शिबली ने लिखा कि इस कायनात में नबियों के बाद हज़रत फारूक आज़म जैसा इंसान ही कोई पैदा नहीं हुआ। नबियों के बाद फारूक आज़म जैसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है। अब ये तो बहुत बड़ा दावा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब बहुत बड़ा हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेक करना चाहा उम्मत का हाल क्या है। एक जंगल से गुजर रहे थे, एक चरवाहा था, उस चरवाहे को पता नहीं चला ये फारूक आज़म है। उसे बुलाया, बुलाने के बाद कहा मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बकरी का दूध पिलाओ। उसने कहा जनाब बकरियाँ मेरी नहीं, मालिक कहीं और है। उसने कहा ठीक है, तुम बकरी का दूध निकाल कर मुझे पिलाओगे, मालिक को क्या पता चलेगा। उसने कहा नहीं। कहा अच्छा एक काम करो, बकरी मुझे बेच दो, मैं तुमको पैसा दूंगा, बकरी मेरी हो जाएगी, मैं अपनी बकरी का दूध पीऊँगा, तुमको पैसा मिलेगा। जब मालिक पूछेगा बकरी कहाँ गई, तुम कहना भेड़िया खा गया, तो मालिक कुछ नहीं कर सकेगा। तो उसे जवाब में कहा उस मालिक को मैं कहूँगा कि भेड़िया बकरियां खा गया, उस ऊपर वाले मालिक को क्या कहूँ। हज़रत फारूक आज़म अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये हालत इंसान की होगी इससे गलती नहीं होगी। तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर, मोहब्बत पैदा हो जाए तो आमाल करने आसान हैं, डर पैदा हो जाए तो गुनाहों से बचना आसान है। और ये दोनों चीज़ें काम है। नेकियां करेंगे तो मोहब्बत की बुनियाद पर, नमाज पढ़ेंगे मोहब्बत की बुनियाद पर, रोज़ा रखेंगे मोहब्बत की बुनियाद पर, आमाल करेंगे मोहब्बत, और गुनाह से बचेंगे डर की बिना पर। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर, ये दोनों बातें जब जमा हो जाएंगी तो समझो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। हज़रत फारूक आज़म कहते थे मुझे अल्लाह की ज़ात से इतनी मोहब्बत और अल्लाह की ज़ात पर इतना एतमाद है, इतना एतमाद है, अगर क़यामत के दिन ऐलान होगा सारे जहन्नम में एक जाएगा जन्नत में, मुझे यकीन है कि मैं होऊंगा वो। अच्छा, क्या लगा मुझे अल्लाह का डर इतना है, अगर क़यामत में ऐलान होगा सारे जन्नत में एक जहन्नम में, मुझे डर है मैं ही ना हूँ वो। ये है बीच में, बस बार बार अपने दिल का मुआवजा करना चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए जितनी है उससे ज़्यादा, और अल्लाह का डर होना चाहिए जितना है उससे भी ज़्यादा। जितना डर होगा उतनी अल्लाह की मोहब्बत, और जितनी मोहब्बत होगी, जितना डर होगा उतना गुनाह से बच सकेंगे, और जितनी मोहब्बत होगी उतने अमल कर सकेंगे। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की एक अहम सिफत है उनको अल्लाह की मोहब्बत होती है, और ईमान वालों की दूसरी सिफत है उनके अंदर अल्लाह का डर होता है। अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा है, जो डर रहा है मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, जो लोग डर रहे हैं कि हमें अल्लाह के सामने, वामा मन खाफ मकाम रब्बी, जो अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा है, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, वह मैं क्या क्या जवाब दूंगा, तो उसको मैं ये इनाम अता करूं। मेरे सामने खड़े होने का तुम्हें डर है, उस डर के नतीजे में तुम बहुत सारे शौक पूरे नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चाहतें तुम मिटा देते हो मेरे डर की वजह से, उस पर मैं तुम्हें इनाम अता करूंगा। अल्लाह हमारे दिल में अपनी मोहब्बत भी पैदा फरमाए, और अल्लाह हमारे दिल में अपना डर भी पैदा फरमाए। ईमान मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गुनाह बहुत किए हैं और अल्लाह ने पकड़ नहीं की। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। नेमतें बेशुमार, शुक्र भी बेशुमार, गुनाह बेशुमार, तौबा भी बेशुमार। ईमान नेमतें बेशुमार, शुक्र भी बेशुमार, गुनाह बेशुमार, तो माफ़ियाँ भी बेशुमार,
اور جب یہ مزاج بنے گا تو یہ اچھے درجے کا مومن. ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے. یہ ماں اپنے بچے کے لیے مہینوں تک ہسپتال میں کھڑی رہے گی, کبھی بد دعا نہیں کرے گی, کبھی تھپڑ نہیں مارے گی بچے کو. بچہ چھوٹا بیمار ہے, دودھ پیتا بچہ بیمار ہے, مہینوں تک وہ جاگتا ہے, روتا ہے, اور ماں کھڑی رہتی ہے. کبھی ماں نہیں کہتا ہے خدا یہ مجھے موت, کبھی ماں نہیں کہتے انتن واپس, کبھی ماں بد دعا تھپڑ نہیں مارے. بڑے ہو کر کے کبھی مار بھی دے گی, لیکن بچپن میں اس کے دل میں ایسی محبت اللہ نے رکھی ہے, ایسی محبت اللہ نے رکھی, وہ محبت ہر مشکل برداشت کروا لیتی ہے. جب ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور احساس ہوگا میں ہر وقت اللہ کے نظروں میں ہوں, ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا. ٹھیک, آج تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, سی سی کیمرہ سب کو دکھا رہا ہے. سی سی کیمرے کی بنیاد پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب میں کیمرے میں ہوں, اس وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, اور کوئی ایک نہیں, نہ جانے کتنے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. ٹھیک, اس وقت انسان, اللہ کا سی سی کیمرہ تو ہمیشہ سے لگا ہو, اس سے تو ہم چھپ نہیں سکتے. ہر وقت جب ایمان والا سوچے کہ میں اللہ کے سی سی کیمرے میں ہوں, اور اللہ کہہ رہے میں نے جو کچھ دیا ہے اس کا غلط استعمال مت کرنا. اب جو چیز دی ہے اس پر میں شکر کروں گا, اور اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو اب اللہ تعالیٰ دوسرا پارٹ دکھاتے ہیں. اب میرا ڈر اپنے دل میں رکھو, میں کیا کیا کر سکتا ہوں, کیا کیا کر سکتا ہوں. وہ دیکھو ان کو جن کو میں نے کر دیا, وہ میں نے ان کو سزا کے طور پر کیا یا ان کو نشانہ مثال کے طور پر دیا, لیکن میں نے ان کو جو کیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا تھا. تم کو بینا بنایا, نابینا بنا سکتا تھا. تم کو بولنے والا بنایا, گونگا بنا سکتا تھا. تم کو مکان دیے, سڑک پر میں بٹھا سکتا تھا. تم کو مکمل نارمل بنایا, میں تم کو اب نارمل بناتا. ایسا ہو سکتا تھا تم ایسی بھی. اللہ اکبر. آج صبح میرے بھائی نے مجھے فون کیا, آج ہی صبح, ہمارے جاننے والے ہیں, کہنے لگے جی آپ کو معلوم ہے نا میری بیٹی کا کی سرجری ہوئی ہے. میں نے کہا جی یاد ہے. کیا سرجری ہوئی ہے؟ کڈنیاں فیل, لیور فیل, اس کے نتیجے میں لیور پلانٹ پہ ہوا اور کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ ہوا. 1,30,00,000 روپے خرچ ہو گئے. سری نگر شہر کا آدمی ہے, سری نگر شہر کا انسان ہے, ہمارے جاننے والوں میں ہے. 15-16 سال کی بچی ہے, ایک ہی بیٹی ہے. لیور کا بھی ٹرانسپلانٹ کیا, کڈنیوں کا بھی ٹرانسپلانٹ کیا. تو صبح بتا رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہے, ٹیسٹ کرایا, سارا ٹھیک ہی چل رہا ہے. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. میرے بھائیوں, دوسروں کے حالات دیکھ کر کے شکر پڑھنا چاہیے, اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا. ٹھیک, اور ساتھ میں یہ بھی ڈرنا چاہیے, یہ بھی کر سکتا ہے. اس ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب مثالیں دکھاتے ہیں قرآن کریم میں نے فلانے کو برباد کیا, فلانے قوموں کو تباہ کیا, فلانے ملک کو بجاڑ دیا, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. الم نہلک الاولین, کیا میں نے تم سے پہلے تم سے کہیں زیادہ طاقتور والوں کو فنا نہیں کر دیا؟ وہ اس میں اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کرتے ہیں. حکمرانوں, تم اپنی حکمرانی کے نتیجے میں جو ظلم کرو گے, تم سے بڑے بڑے حکمران میں نے فنا کر دیے. افسروں, تم اپنی افسری کی کرسی پر بیٹھ کر ظلم کرو گے, تم سے بڑے بڑے افسر میں نے مٹا دیے. ہر زمانے میں آج بھی, ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ظالم حکمرانوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا. میں مثال نہیں دینا چاہتا, مثال دینا ٹھیک نہیں ہے, ورنہ سب کے سامنے ہے. فلانے نے یہ ظلم کیا, اس کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, یا اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ نہیں کریں گے, یا اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں ورنہ میں یہ کرتا, آپ کا ڈر ہے ورنہ میں یہ کرتا. جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ لڑکا کسی کا پیچھا نہیں کرے گا. ڈر پیدا ہوگا, اس کے بعد پھر ویڈیو کالیں نہیں ہوں گی. یہ ڈر پیدا ہوگا, اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر انسان کرپشن نہیں کرے گا. یہ ڈر پیدا ہوگا, یہ بھائی کی پراپرٹی نہیں کھائے گا. یہ جب ڈر پیدا ہو جائے گا, یہ ظلم نہیں کرے گا. یہ ڈر جب پیدا ہوگا, یہ تنہائیوں میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے وہ مجھے سزا دے سکتا ہے. اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اس پر بڑے انعامات ملتے ہیں. چاہے انسان کو اس کی قدر ہو یا نہ ہو, اس کا علم ہو یا نہ ہو, لیکن اذان سے پہلے, جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور اس پہ بڑے انعامات ہیں. ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے, بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں, اللہم اغفرہ, اللہم ارحمہ, اور تب تک یہ دعا چلتی رہتی ہے جب تک وہ انتظار میں, یعنی جماعت جب کھڑی ہو جائے. انسان بے شمار چیزوں کے انتظار میں وقت گزارتا ہے, تو یہ اللہ کو سجدہ کرنے کے انتظار میں وقت گزار رہا ہے. خاموش اگر بیٹھا رہے گا تب بھی یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. دوسری حدیث
بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارک ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے، قلبہ معلق بالمساجد۔ لٹکا رہنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے خیال رہتا ہے کہ اگلی نماز مجھے پڑھنی ہے، کہاں پڑھوں گا، اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ گیا تو گویا وہ نماز کے انتظار میں وقت سے پہلے مسجد میں آ گیا۔ تو بہت بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ انسان وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور یہ خوبی اس وقت اور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے کچھ بھائی وہ ہیں جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے، اور کچھ بھائی وہ بھی ہیں کہ جو خطبے میں بھی نہیں پہنچتے، خطبہ چلتا رہتا ہے اور وہ آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نماز کھڑی ہو گئی تب پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والا ہی ہے، وہ بھی ایمان والا ہی ہے۔ اور بعض دفعہ انسانوں کو دھوکہ لگتا ہے، ابھی 5 منٹ ہے، مسجد میں جا کر کیا کریں گے، باہر کھڑے رہیں گے، دکان پر رہیں گے، بیکار وقت گزاریں گے، لیکن اندر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اندر آئیں گے اور بیٹھیں گے تو یہ عبادت ہے، چاہے خاموش بیٹھیں، اور باہر کھڑے رہیں گے تو وقت برباد کرنا ہوا۔ لیکن آپ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں مسجد سے باہر اگر کھڑا رہوں گا تو وقت برباد کرنا ہے، اور اگر اندر آ کر بیٹھوں گا تو وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد جب انسان مسجد میں پہنچے تو اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، چاہے نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، دعائیں کریں، کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ بیٹھنے کا اجر الگ ملے اور کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ دوسری بات، سردیوں کا زمانہ ہے، ہر سال سردیوں میں خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے سردیاں برداشت کرنے کا، اور بعض دفعہ انسان سردیوں کے متعلق غلط جملے بھی بولتا ہے، بلکہ بعض دفعہ حدود سے آگے نکل کر کے تبصرے بھی کرتا ہے، کمنٹس میں پاس کرتا ہے، خدا ان کے اترو یوت۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ گرمی بھی اللہ کی نعمت ہے اور سردی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا موسم مجھے کیسا رکھنا ہے۔ گرمیاں آئیں گی اس کا الگ فائدہ ہوگا، سردیاں آئیں گی الگ فائدہ ہوگا۔